بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے آج جو حدیث ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اس میں آپ سب کے سوالوں کا جواب بھی ہے الحمدللہ، اور اس میں جو لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم عرفہ کے دن کون سی دعا مانگیں جو خاص ہو اور جو مسنون بھی ہو، تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ اس میں ملے گا۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کلمہ ہے جو اتنی عظیم ہے، جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی صحیح حدیث میں سے ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس دن میں سب سے بہترین ذکر جو میں اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے کیا، یہ وہ کلمہ ہے۔ وہ کون سے کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوم عرفہ مجھے اور آپ کو اسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا، اور ہمیں یہ بھی خبر دی کہ پہلے کے نبیوں کا بھی یہی طرز عمل تھا، یوم عرفہ اسی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے متعلق اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، ایک دو کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کوئی شخص دن بھر میں 10 دفعہ اس کلمات کو ادا کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور اس دن وہ شخص شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے کہ فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے لیے سارے گناہ اس کے جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بڑی فضیلت اس دعا کی ہے۔ ہمیں صبح شام کے اذکار میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے، مسنون دعاؤں میں ملے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھا، یعنی یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف فرما دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اگر شام میں پڑھتا ہے تو یہی اجر اس کے لیے لکھا جائے گا، اور پھر اس کو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد میں ملتا ہے، اس کے متعلق سے 1 دفعہ پڑھنے کی روایت ملتی ہے ہمیں۔ تو اس دعا کا اہتمام ہمیں عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار میں، اور ویسے بھی 1 بار بھی پڑھیں، 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اپنی استطاعت سے اس دعا کا اہتمام کریں، اور پھر اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں اتنا اجر ملے گا، ہم اس کو جمع کریں دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنی استطاعت سے ہے کہ ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں۔ اور اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک روایت اور ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے اور وہ اس دعا کو 1 بار ادا کر لیتا ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس پر اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔
سبحان اللہ، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کا اہتمام ہم یوم عرفہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے عظیم کلمہ تو ہے، لیکن ہماری دعاؤں کا جو ہے اس میں کس طرح سے ہمارے لیے دعا کیسے ہوئی، کیونکہ ہم نے تو نہ اس میں جنت کا سوال کیا، نہ تو ہم نے جہنم سے پناہ مانگی، نہ تو ہم نے مال مانگا، نہ تو ہم نے اولاد مانگی، نہ تو ہم نے اپنے پریشانیوں کا ذکر کیا، تو پھر یہ دعا کیسے ہو گئی؟ تو اس کے متعلق ایک روایت دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائیے۔ تو یہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سکھائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ سب تو میرے رب کے لیے ہے، اس میں تو میرے رب کی حمد ہے، میرے رب کی تکبیر اس میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے رحمت سے نواز، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق عطا فرما، تو یہ تمہارے لیے ہوگا، تمہاری یہ دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی حاجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھیں، ہم اپنی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اب ایک بات جو سمجھنے کی یہ ہے وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، غفلت میں مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شعوری طور پہ پورے شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم اپنی حاجت کو رکھیں اور دعا کو مانگیں۔ جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں یوم عرفہ، اور ہم اس بات کا صدق دل سے اقرار کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہیت اسی کے لیے ہے، اور تمام طرح کی تعریف، تمام طرح کی حمد جو ہے اسی کے لیے خاص ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کا اقرار دل سے بھی کریں، زبان سے بھی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھ کے پورے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ اپنی حاجت دل میں بھی رکھیں، تو وہ چونکہ مال دینے پر بھی وہی قدرت رکھتا ہے، اولاد دینے کی قدرت بھی اسی کی ہے، پریشانی دور کرنے کی بھی قدرت اسی کی ہے، صحت دینے کی بھی قدرت اسی کے پاس ہے، اور وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری چھوٹی حاجتوں کو پوری کرنے کی قدرت بھی اسی کے پاس ہے، اور ہماری بڑی حاجتوں کو بھی پوری کرنے والا وہی ہے۔ چھوٹی کامیابی دینے والا وہی ہے، بڑی کامیابی کو دینے والا بھی وہی ہے۔ وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی کامیابی اور بڑی سے بڑی کامیابی دینے کی قدرت وہی رکھتا ہے۔ اس بات کے یقین کے ساتھ اور اس بات کے بھروسے کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی دعا اور اپنی حاجت رکھیں، اور یہ بالکل صحیح ہے، ہم اپنی دعا مانگ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی، دونوں جگہ کی بھلائی مانگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے یہ دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے حسنات، دونوں جگہ کے بھلائی کو مانگنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے اپنی حاجت طلب کریں، ہم اپنی حاجت جو ہے وہ مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی سی حاجت بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہی رکھیں، تو ہم انشاءاللہ جو ہے
بالکل مانگیں اور بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے اٹھائے ہوئے ہاتھ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی حاجتوں میں سے جو ہمارے لیے خیر ہوتا ہے وہ ضرور جو ہے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے شعور کے ساتھ یوم عرفہ کو ہم یہی دعا کا اہتمام کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی طلب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنی ہر طرح کی نیک اور جائز دعاؤں کو مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے مغفرت فرما دے، ہم سب کے توبہ کو قبول کر لے، اور ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔